السلام علیکم ویورس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی۔ آج کا اہم ٹاپک ہے جاوا اسپیرو کے حوالے سے، جاوا برڈز کی بریڈنگ ٹپس کے حوالے سے چند ایک اہم معلومات ہیں جن کو توجہ دینا جن کے اوپر اور ان کا خیال رکھنا ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے برڈز خیر خیریت سے رہیں اور اچھی بریڈ کر سکیں۔ نمبر 1 پہ ہے جی جو ہم جاوا اسپیرو کے کیج کے اندر سٹکس لگاتے ہیں وہ لکڑی کی ہونی چاہیے اور اس کی زیادہ سے زیادہ موٹائی جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ایک انگلی کے برابر، انسان کے ہاتھ کی جو ایک انگلی ہوتی ہے اس کے برابر، کیونکہ آپ نے اس کا پاؤں کا سائز دیکھنا ضروری ہوتا ہے جس کے اوپر وہ بیٹھ سکیں، ایزیلی اپنا بریڈنگ ڈانس کر سکیں اور دوسرا کراس کر سکیں۔ لکڑی کی سٹک سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ برڈز کے پاؤں پہ کوئی انفیکشن ہونے کے ڈر نہیں ہوتے، کسی قسم کا کوئی فنگس لگنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ جو لوگ پلاسٹک اور لوہے کی سٹک استعمال کرتے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے وہ ان کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو لہٰذا خیال یہی کرنا ہے کہ جی لکڑی کی سٹک استعمال کریں۔ اچھا جی، نمبر 2 پہ ہے جی جاوا اسپیرو کے کیج سائز۔ جاوا اسپیرو سائز میں چھوٹی ہوتی ہے، عام ہمارے نارمل فنچ جو پاکستانی ہماری مطلب کہ چڑیا عام اسی سائز میں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے کیج سائز بہت زیادہ بڑا استعمال نہیں کیا جاتا، 1.5x1.5 سائز کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ ان کے لیے بہت بہترین سائز ہوتا ہے کیونکہ یہ چھوٹا برڈ ہوتا ہے، اس کو زیادہ بڑی لمبی فلائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے ان کا کیج سائز یہی رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیج سائز میں ان کو جو ہم بریڈنگ کے لیے مٹکی بھی دے سکتے ہیں اور باکس بھی۔ باکس کا آپشن اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے، پنجاب میں خاص طور پہ، تو سردی کے خاص طور پہ دسمبر اور جنوری کے ماہ میں اس میں جاوا برڈز کو ٹھنڈ سے بچایا جائے، اس لیے باکس کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ باکس لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے اور لکڑی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوتی اندر سے، کیونکہ اس نے انڈوں پہ بیٹھنا ہے اور بچوں کو ہیچ کرنا، بچے پالنے ہیں، تو بچوں کو بھی سردی کا ہوتا ہے، مٹکی اس کی نسبت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے سردیوں میں خاص طور پہ۔ باکس سائز یا مٹکی سائز جو بھی ہو تقریباً 9 انچ ہونا چاہیے ان کا ہر طرف سے، مٹکی کا بھی اور باکس کا بھی سائز۔ اچھا جی، نمبر 3 پہ ان کو کیلشیم کی ضرورت ان کی پوری کی جائے۔ کیلشیم ان کو وافر مقدار میں چاہیے ہوتا ہے برڈز جاوا اسپیروز کو، اس میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ آتی ہے، اس لیے ان کو کیلشیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو ہم کیلشیم سن لائٹ سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم مختلف پروڈکٹس بھی دے سکتے ہیں، اور انڈے کا شیل بھی۔ انڈے کا جو چھلکا ہے وہ نیچرل سورس ہوتا ہے کیلشیم کے لیے، اور اس سے ان کی ایک تو چبانے کی جو ہیبٹس ہوتی ہے کسی بھی چیز کو وہ بھی پوری ہوتی ہے، اس طرح سے برڈز ٹھیک رہتے ہیں۔ نمبر 4 پہ جی ہے جی مینٹین پراپر ڈائٹ۔ ایک تو اس میں اس چیز کا یقین کریں کہ جو دانہ آپ انہیں دے رہے ہیں وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے،
صاف ستھرا ہونے سے مراد ہے کہ انہیں آپ کسی اتھینٹک شاپ سے، اعتماد والے آدمی سے انہیں پرچیز کرے کہ جن کے پاس دانہ اچھی کوالٹی کا آتا ہے۔ دوسرا، اس پہ آپ نے دانے کو لینے کے بعد واش کرنا ضروری ہے۔ اس کو اچھی طرح سے واش کریں، اس کے اوپر جو پیسٹیسائڈ اسپریز وغیرہ ہوئی ہوتی ہیں ان کے اثرات ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد انہیں اچھی طرح سے ڈرائی کیا جائے۔ ڈرائی کرنے کے بعد وہ اپنے جاوا اسپیروز کو دیں۔ اس سے ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کو سافٹ فوڈ میں مکس آپ دالیں وغیرہ دے سکتے ہیں، گندم دے سکتے ہیں دلیا کر کے، اور ایگ فوڈ خاص طور پہ ان کو آپ بریڈنگ کے دنوں میں دیا جاتا ہے برڈز کے، فنچز کو۔ وہ ایک کوشش اس میں ضرور کرنی ہے کہ آپ کا ایگ فوڈ جو ہے وہ ڈرائی ہونا چاہیے، اس میں نمی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک نمی ہونے کی صورت میں ان کو بیکٹیریا کا ایشو ہو جاتا ہے، فوڈ کے اوپر بیکٹیریا لگتا ہے تو وہ اسے کھاتے ہیں تو ان کو بیمار ہو جاتی ہیں نمی کی وجہ سے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ایگ فوڈ ڈرائی ہونا چاہیے، اسی طرح سے سافٹ فوڈ بھی آپ کا ڈرائی ہونا چاہیے، اس میں پانی کی مقدار ختم ہونی چاہیے۔ آپ انہیں جب بھگوتے ہیں، بھگونے کے بعد اسے کسی ایسی کھلی جگہ پہ رکھیں کہ اس میں سے آپ کا پانی ختم ہو جائے۔ آپ کے ہاتھوں پہ بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے ہاتھ گیلے محسوس نہ ہو۔ نمبر 5 ہے پانی کا ان کا سردیوں میں ایک تو پانی ان کو کوشش کریں گے جو ڈرنکنگ واٹر بوٹلز ہوتی ہیں ان میں دیا کریں، تاکہ یہ جاوا اسپیروز کا پانی صاف ستھرا رہے۔ اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ یہ نہانے کی بہت شوقین ہوتی ہے، انہیں آپ جس ٹائم بھی فریش پانی دیں گے یہ نہائے گی۔ سردی میں ڈرنکنگ واٹر باٹل کا اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس میں یہ نہا نہیں سکتی۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہیں تو آپ اگر کھلے برتن میں دیتے ہیں تو تب بھی انہیں پانی اس مقدار میں دیں کہ یہ اس میں نہا نہ سکیں، صرف اس کو پی سکیں۔ پانی کا صاف رہنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ اوپر بیٹھے رہتے ہیں، پانی کے پاس آ کے اس میں بیٹ وغیرہ کر دیتے ہیں، اپنے دانے بھی اس میں گراتے ہیں تو پانی خراب ہو جاتا ہے۔ پانی کا خاص قسم کا خیال رکھیں، پانی کو چینج کیا کریں، دن میں 2 دفعہ یا اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم کے اوپر جیسے ہو اس کو کریں۔ نمبر 6 ہے ان کو پرائیویسی، جاوا اسپیرو کی پرائیویسی کا ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، خاص طور پہ بریڈنگ سیزن میں جب ان کے پاس بچے ہوں۔ پرائیویسی سے ایک تو یہ بریڈ بہت اچھی کرتا ہے برڈ، دوسرا جب یہ ڈسٹرب نہیں ہوگا آپ سے تو اپنے بچوں کو اور انڈوں کو اچھی طرح سے ہیچ کرے گا، اچھی فیڈ کرائے گا بچوں کو۔ نمبر 6 ہے پرائیویسی جاوا اسپیروز کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ ایک چھوٹا برڈ ہے اور ڈرتا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بریڈنگ سیزن میں پرائیویسی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ یہ اپنی ایکٹیویٹیز کو اس چیز کا یقین کر لیں کہ ان کے تنگ کرنے والا کوئی نہیں، تاکہ یہ اپنی ایکٹیویٹیز پوری کر سکیں۔ دوسرا، اپنے انڈوں پہ بھی ایزیلی بغیر ڈر کے بیٹھیں، بچوں کو اچھی فیڈ کرائیں ہیچ ہونے کے بعد، اس لیے ان کو پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 7، اس چیز کا آپ تعین ضرور کریں کہ جس جگہ پہ آپ جاوا اسپیرو کو رکھتے ہیں وہاں پہ کسی قسم کے آپ کے گھر میں چھپکلی، کاکروچ اور چوہے وغیرہ، ریٹ یعنی کہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ یہ چھوٹا برڈ ہوتا ہے، یہ ان سے بہت زیادہ ڈرتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ اپنی
بریڈ کو بھی بعض دفعہ ضائع کر دیتے ہیں، انڈوں پہ ٹھیک طرح سے بیٹھتے نہیں ہیں، اور اگر انڈوں سے بچے نکل بھی آئیں تو اچھی طرح سے فیڈ نہیں کرواتے، ان کی ڈر کی وجہ سے ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اتنے بڑے سائز کی نہیں ہوتی، ایک چوہے کے علاوہ وہ پنجروں کے اندر چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو بہت ڈسٹربنس ہوتے ہیں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے برڈس کے جہاں پہ آپ کے برڈس ہیں وہاں پہ ان چیزوں کا ہونا اچھی بات نہیں ہے۔